نکلنا ہے، ان 70 80 90 پارلیمنٹیرینز کے لیے نہیں نکلنا، اپنے تنظیمی عہدیداران کے لیے نہیں نکلنا، تمہیں عمران خان کے لیے نکلنا ہے، تمہیں اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے۔ مجھے معلوم ہے 5 اگست کی ہم نے کال دی، کون اس دن نکلا کون نہیں نکلا، کون صرف بیٹھ کے تنقید کرتا ہے، ایک ایک کا مجھے پتا ہے، پارلیمنٹیرینز میں سے، تنظیمی عہدیداران میں سے کس نے کیا کیا ہم سب جانتے ہیں، اور اب میں کچھ چھپاؤں گا نہیں، ہر چیز کو ہم کے سامنے لاؤں گا، کون کہاں کھڑا تھا 5 اگست کو، یہ بھی سامنے آ جائے گا 27 ستمبر کو کون کہاں کھڑا ہوگا اور آج کون کہاں کھڑا ہے۔ اس وقت انتہائی اہم ایک یہ دن ہے، خان صاحب کے حوالے سے ایک انتہائی اہم فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آج ہو جائے۔ سلمان صفدر صاحب آئیں گے، اپنے تحریری جو نکات ہیں وہ دیں گے، جج صاحب ہو سکتا ہے آج دوپہر ہی فیصلہ سنا دیں۔ تو کہاں ہیں ہمارے لوگ، کہاں ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین؟ ان سے گڑ گڑا کر میں نے التجا کی تھی کہ آج جہاں موجود رہنا، بتانا کہ ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر عزبہ کا مقدمہ وہاں سپریم کورٹ میں پڑا ہے، وہ بھی مانگ رہی ہیں رسائی اپنے بھائی تک، اس مقدمے کی سنوائی کے لیے بھی ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ تو کہاں ہیں ہمارے دوست؟ تو بالکل یہ بات میں کروں گا، اب کوئی لگی لپٹی نہیں رہے گی، جو جہاں ہے اس کو ہم ظاہر کریں گے، کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا یہ قوم کے سامنے ہونا چاہیے۔ اچھا سر، لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ اللہ نہ کرے عمران خان صحت کے حوالے سے کوئی ایسی خبر آتی ہے تو ایمرجنسی کی صورت میں بھی یہ کال تبدیل ہو سکتی ہے جو 27 ستمبر والی ہے؟ دیکھیں بالکل ہو سکتی ہے، لیکن 27 ستمبر کیا ہے؟ 27 ستمبر 24 نومبر اور 26 نومبر 2024 کی ریپیٹیشن نہیں ہے، ہم دوبارہ وہی نہیں کرنے جا رہے کہ یہاں آئیں اور سنائپر ہوں اور گولیاں ہوں۔ اس روز اگر 20 یہاں شہید ہوئے تھے تو اب 200 شہید ہیں۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ پوری قوم کو ابھارنا ہے۔ اگر یہ قوم ہر گلی میں ہر کوچے میں اس دن باہر آ گئی، 25 کروڑ پاکستانی ہیں، ان میں سے 1 کروڑ 50 لاکھ بھی اگر باہر آ گئے تو یہ نظام گر جائے گا۔ آپ کو ڈی چوک آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو قافلہ سہیل آفریدی لائیں گے اس کا لائے عمل وہ خود ترتیب دیں گے کہ انہوں نے اس دن کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں کھڑے ہونا ہے۔ لیکن ہم پوری قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہر گلی میں کھڑے ہو کر اپنی آواز بلند کرنی ہے، یہ ہو گیا یہ نظام گر جائے گا۔ اس سے پہلے سیاسی ایونٹ جس کو میں کہتا ہوں وہ ہوتے رہیں گے، ہم یہاں بھی آئیں گے، پھر پارلیمنٹیرینز کو آواز دیں گے، پھر عہدیداران کو آواز دیں گے، اڈیالہ بھی جائیں گے، عدالتوں کے باہر بھی کھڑے ہوں گے، خان صاحب کے مقدمات کی سنوائی کا تقاضا بھی کریں گے، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ لیکن ہم قوم کو ایک دن دے رہے ہیں، یاد رکھو 27 ستمبر اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لو، اپنے کپڑوں کا بندوبست کر لو، دیکھ لو تمہاری نوکری اور تمہارے اسکول کالج کا کیا حال ہے۔ اس دن تمہیں نکلنا ہے اس قوم کا مقدمہ لڑنے کے لیے۔ تھینک یو سر۔ کا علاج معالجہ ہو، ان کے وہ ڈاکٹر جن پر ان کو اعتبار ہے، قوم کو اعتبار ہے، وہ ان کو دیکھیں اور تصدیق کریں ان کی صحت کے حوالے سے۔ یہ بنیادی نقطہ ہے اس وقت، باقی تمام باتیں اس کے بعد ہیں، باقی تمام باتیں خان صاحب کی صحت کے تابع ہیں۔ جب تک ہمیں ان کی صحت کا یقین نہیں ہوتا اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اچھا راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ سماعت میں جس طریقے سے سلمان صفدر کی جانب سے دلائل دیے گئے تھے اور انہوں نے سلیوشنز بھی پیش کی کہ کیسے ہو سکتا ہے، کچھ دیر میں میری ابھی بات ہوئی ہے، سلمان صفدر صاحب آ رہے ہیں، آج انہوں نے اپنے تحریری جو نکات ہیں وہ جمع کرانی ہے عدالت میں، تھوڑی دیر میں وہ آئیں گے۔ اسی لیے میں نے آج گزارش کی تھی تمام پارلیمنٹیرین سے کہ وہ یہاں موجود ہوں، یہ جو نکات وہ پیش کریں گے، جو وہ بحث اپنی تحریری طور پہ عدالت کو دیں گے، یہ ہم سب کا نقطۂ نظر ہے، یہ ہم سب کے ضمیر کی آواز ہے، اس قوم کے ضمیر کی آواز۔ آج اگر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو کتنے پر امید ہیں کہ عمران خان کی صحت کی بھی اب جو خبریں آ چکی ہیں، دوسری طرف ان کو سلیوشنز بھی اسی طریقے سے دیے گئے کہ بنی گالہ شفٹ کیا جائے، کسی ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، میاں بیوی کو اکٹھا کر دیا جائے، ایسی سجیشنز دی گئی سومرو صاحب کو، تو لگتا ہے کہ آج کا کوئی فیصلہ جو ہے کچھ ایسا بڑا فیصلہ بھی آ سکتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں قانون کے مطابق، شرافت کے کم ترین جو تقاضے ہیں ان کے مطابق خان صاحب کو یہ ریلیف ملنی چاہیے، ان کی صحت کے حوالے سے جو کچھ بھی ان کو درکار ہے ان کو میسر ہونا چاہیے۔ علی محمد خان صاحب نے آپ کو بتایا میاں نواز شریف کے حوالے سے کیا رویہ تھا پی ٹی آئی کی کابینہ کا، تو کم از کم وہی رویہ میں سمجھتا ہوں اس کابینہ کا، اس نظام کا، اس مقتدرہ کا ہونا چاہیے۔ عمران خان ایک انسان ہے، وہ اس قوم کا لیڈر ہے، وہ اس قوم کا ہیرو ہے، اس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے۔ آج اس کو جیل میں آپ قسم پرسی کی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، کسی انسان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ عمران خان کا مقدمہ ہر انسان کا مقدمہ ہے، انسانی تکریم کا مقدمہ ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ 27 ستمبر کے حوالے سے آپ لوگوں نے کال دی ہوئی ہے، اس سے پہلے کچھ ایسی رپورٹس آ چکی ہیں، بے چینی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کارکنان 27 ستمبر کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں، تو کیا اس ڈیٹ کو ہنگامی صورتحال کے اندر بھی کنورٹ کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے بھی صحت کے معاملے کو لے کر؟ ہم نے ہوش مندی سے کام کرنا ہے، دباؤ میں نہیں کرنا۔ میں آپ کے سامنے حالات رکھ دیتا ہوں جی دیکھیے، آج ہم یہاں کھڑے ہیں، میرے ساتھ 3 پارلیمنٹیرین یہاں کھڑے ہیں، چوتھا بھی ہے تو بتا دیں۔
देखिए हमारी पुकार थी तमाम पार्लियामेंटेरियंस के लिए और अब मैं कोई लगी लिपटी नहीं रखूंगा। हम हर रोज़ ये तकाजा करते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस आएँ, अपनी आवाज़ बुलंद करें, चाहे वो 5 अगस्त हो, चाहे वो खान साहब के मुकदमों की हेयरिंग हो। हम पूरी कौम से कहते हैं उठो, बाहर निकलो। जवाब क्या मिलता है? क़यादत डरपोक है, क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। अपने गरीबानों में झांको, मैं कहता हूँ, मैं पूरी कौम को कहता हूँ, बहुत देर हो जाएगी, तुम इल्ज़ाम लगाते रहोगे, तुम उंगलियां उठाते रहोगे। सोचो कि तुम कहाँ थे। 5 अगस्त को खान साहब की असीरी के 3 साल मुकम्मल हुए। हमने पूरी कौम को कहा था कि बाहर निकलो, अपनी गली में निकलो, अपने चौराहे में निकलो, अपने करीबी चौक पे जाओ, आवाज़ बुलंद करो, काली पट्टियाँ बांधो, अजान दो, नारा लगाओ आज़ादी का। कितनों ने ये किया? अपने अपने गरीबानों में मैं कहता हूँ झांको। हम तो थे मौजूद, हमारे गिर्द पुलिस का हिसार था, हमारे गरीबानों पे उनके हाथ थे, हमारे दोस्तों को मारा पीटा गया, हमारे दोस्त जेलों में गए। 450 हमारे दोस्त PTI के कारकुन जिन्हें आप कहते हैं इस वक्त मुकदमों में हैं, 20 इस वक्त जेल में हैं। तो हमने तो किया। तो मैं आज तकाजा करता हूँ हर पार्लियामेंटेरियन से जो यहाँ मौजूद नहीं है, हम पार्लियामेंटेरियन से कहते हैं अपनी 5.5 लाख रुपए माहाना की तनख्वाह में से सिर्फ 50,000 रुपये इमरान खान के लिए जमा कराओ पार्टी फंड में, ताकि हम अपने दोस्तों का ख्याल रख सकें, वकील कर सकें, उनको जेलों में खाना पहुंचा सकें। ये भी नहीं होता। हम कौम को कहते हैं बाहर निकलो, कौम निकलती है, लेकिन उस तादाद में नहीं निकली अभी तक। हमें यकीन है और हमें उम्मीद है कि 27 सितंबर को ये कौम भरपूर जवाब देगी इस जबर के निज़ाम को, इस फरेब के निज़ाम को, इस झूठ के निज़ाम को, जिसने वोट लूटा, जिसने इज्जत लूटी, जिसने चादर चार दीवारी को बसमार किया। तो हम खड़े हैं, हम देखेंगे, हम जेलों में जाने को तैयार हैं। सब ने जेलें भुगती हैं, हमने अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म की हैं, अपनी वकालतें, अपने कारोबार ख़त्म किए हैं। हर लम्हा हम उनकी जद में हैं। 23 मुकदमे मेरे ऊपर हैं, कल मेरी फिर बेल की हेयरिंग है। नहीं बेल देंगे तो मैं जेल चला जाऊंगा। तो क्या कौम सो जाएगी? किसके इंतजार में है कौम? हम सब एक लम्हे की मार है, हम सबको जेलों में डाला जा सकता है। ये मुकदमा पाकिस्तानी कौम ने लड़ना है। मैं बार बार ये कहता हूँ, अगर पाकिस्तानी कौम ये मुकदमा नहीं लड़ेगी तो ये मुकदमा कोई नहीं लड़ सकेगा, कोई नहीं इसको जीत सकेगा। इमरान खान का मान है ये कौम। इमरान खान इस कौम पे इन्हिसार करके जेल बैठा है। वो मुकदमा लड़ रहा है पाकिस्तानी कौम का, सलमान राजा का, अली मोहम्मद खान का, जमाल एहसन का मुकदमा, या शफकत साहब का मुकदमा नहीं लड़ रहा। वो मुकदमा आपका, आपके बच्चों का, आपकी नस्लों का लड़ रहा है। आपको इमरान खान के लिए लड़ना है। कोई ये बहाना नहीं होगा कि फलां कॉम्प्रोमाइज्ड है, फलां कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए हम बाहर नहीं निकलते। ये कॉल इमरान खान की है, बूढ़ों ने लड़ना है। सलमान सफदर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि 27 को पूरी कौम निकले, लेकिन आप ये भी गिला कर रहे हैं कि कुछ पार्लियामेंटेरियन भी जो कि 50,000 रुपए तक नहीं दिए जा रहे, नहीं देते। देखे ना निकले वो, ना दे वो सर, अपने वो नहीं आ 50,000 रहे। रुपए। महमूद अचकजई साहब के वो मत हो, बुलंद करते रहेंगे। खान साहब की सेहत के हवाले से जब भी हमें कोई इत्तला मिलेगी या तो बूढ़ों ने लड़ना है। सलमान सफदर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि 27 को पूरी कौम निकले, लेकिन आप ये भी गिला कर रहे हैं कि कुछ पार्लियामेंटेरियन भी जो कि 50,000 रुपए तक नहीं दिए जा रहे, नहीं देते। देखे ना निकले वो, ना दे वो सर, अपने वो नहीं आ 50,000 रहे। रुपए। महमूद अचकजई साहब के वो मत हो,